الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. وقال اللہ تبارک و تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرے بھائی دوستو، اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے. اصل میں اللہ کے ہاں قبولیت اصل ہے. عمل سے زیادہ قبولیت کی فکر ہو. عمل تو ہو جاتا ہے، عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا. اجتماع کی آخری مجلس اجتماع قبول ہو جائے، ہمارا آنا قبول ہو جائے، ہماری زندگی قبول ہو جائے، اللہ ہمیں چاہ لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، ہمارا بنانے والا خالق اور مالک ہم سے خوش ہو جائے. ہم سب کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں. کبھی تنہائی میں نہیں سوچا کہ اس اللہ نے اتنی نعمت عطا فرمائی، ایسی بڑی بڑی نعمت عطا فرمائی. کبھی میں نے اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی میں نے نعمتوں کا استحضار نہیں کیا. اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی. زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، سانس کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک اللہ والوں نے کتاب میں لکھا ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اور اس وقت کا دین رہبانیت تھی. یعنی سب کچھ چھوڑ کے جنگل میں چلے جانا. یہ اللہ کا فضل کرم احسان ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، گنبد خضرا والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں ہمیں آسان دین عطا فرمایا. اس وقت کا دین یہ تھا، سب کچھ چھوڑ کے جنگل میں. اس نے اللہ سے دعا مانگی. وہ اللہ کی عبادت کے لیے سمندر کے درمیان میں ایک جزیرہ تھا، چھوٹا سا ٹاپو تھا، اس میں اس نے پناہ لی. اللہ کی عبادت میں لگا. اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کے لیے انتظام کر دیا کہ انار کا درخت لگا دیا، روزانہ انار کھاتا. سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے، اللہ نے اندر سے چشمہ جاری کر دیا میٹھے پانی کا. میٹھا پانی پیتا، انار کھاتا اور عبادت کرتا رہتا. صبح میں انار، شام میں انار. ہم تو قسمت کی نعمتیں چاہتے ہیں اور نعمتیں کھا کر بھی شکر ادا نہیں کرتے. وہ ایک نعمت کھا کر کیسی عبادت کر رہا ہے، 500 سال تک عبادت کی. اس وقت کی عمریں زیادہ تھی. انار کھا کر 500 سال گزارے. ہمارے دسترخوان پر کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اس نعمتوں پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہم نے یاد نہیں کیا اللہ کو. وہ نعمتیں کھانے کے بعد اللہ کو یاد نہیں کیا. اور اللہ ان نعمتوں کا حساب لینے پر آئے تو ہم نہیں دے سکتے. ہماری تعلیم کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہ ہمارے لیے آسان حساب لینا. آسان حساب کی، حساب یسیرہ کی دعا کرتے تھے. ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، پیارے آقا آپ ہر وقت آسان حساب آسان حساب.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلاصہ مفہوم عائشہ، اللہ جس بندے کا حساب لینے پر آ گئے وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ آج تک کبھی سوچا ہم نے؟ 2 سال پہلے کے حالات پیچھے چلے آؤ، 2 سال پہلے ہم سب کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی، نئی زندگی لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ یہ بری ہوا سے اللہ نے ہماری حفاظت کر لی، ورنہ ہم بھی قبرستان میں جا کر دفن ہو چکے ہوتے۔ انار پر 500 سال گزار دیے، اور اس کے جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ میری موت کا وقت سجدے میں ہو، سجدے کی حالت میں میری روح نکالی جائے۔ اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی۔ اس کی پیشی ہو گئی، کسی نے خواب دیکھا، یہ کیا گزری، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، اللہ مجھ سے بہت خوش ہوا۔ اللہ نے فرمایا اس بندے کو ہمارے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے فضل سے جنت، تو میں نے جو 500 سال بے ریا عبادت کی ہے سمندر کے درمیان، کوئی انسانی نظر دیکھنے والی نہیں تھی، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے 500 سال عبادت کی ہے، تو میری 500 سال کی عبادت کا کیا؟ دل میں بات گزری تھی، اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روکو روکو فرشتوں سے، جنت میں جانے سے روکو اسے، اور اسے واپس لاؤ، ہم اس کا حساب لیں گے۔ یہ کیا حساب لیں گے؟ کہ ہم نے جو نعمتیں دی تھی اس کا حساب لیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کون سی نعمت کو ترازو کے پلے میں رکھیں گے؟ اللہ نے کہا کہ آنکھ کی نعمت کو ترازو کے پلے میں رکھو۔ کون سی نعمت؟ آنکھ کی نعمت۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ؟ اندھے سے پوچھو، دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہی کہے گا۔ ہم نے اس آنکھ کی قیمت کو نہیں پہچانا ہے، اور اس آنکھ کی نعمت کے حاصل ہونے کے بعد اس کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ نے ستاری کی چادر لگا دی، عیبوں کو چھپا دیا ہے، اور ساری نافرمانی کے باوجود بھی وہ ہمیں اپنے گھر میں لے آئے۔ میرے بندو آؤ، میری مجلس میں آ جاؤ، میری بڑائی کو کہہ لو، سن لو، میرے دین کی بات کیا سنتے ہوئے اپنی زندگی کی توبہ کر لو، مجھ سے صلح کر لو، معافی مانگ لو، میں تمہاری پچھلی کو معاف کر دوں گا، میں تمہاری باقی کو سنوار دوں گا، میں اپنا بنا کر اپنا کام لے لوں گا۔ جتنی روشنی مدینہ مسجد میں نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ روشنی آسمانوں میں ہے۔ امریلی والے مجھ سے صلح کرنے کے لیے جمع ہو گئے، اللہ ہماری توبہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بندے توبہ کریں گے، آج میرے بندے مجھ سے آج صلح کریں گے، اللہ انتظار کر رہے ہیں۔ ہم راتوں میں اس کو بھول گئے تھے، وہ ہمیں نہیں بھولا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، داؤد میرے ان بندوں سے جنہوں نے میری نافرمانیاں کی ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے تو ان کے دل پھٹ جائے۔ اپنے نافرمان بندوں سے اللہ کو بڑی محبت ہے، اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ پوری دنیا کے سارے انسان فرما بردار ہو جائے، ایمان لے آوے، عمل صالحہ پہ آ جاوے، سب کو اللہ جنت میں داخل کر دے، سب کو۔ اللہ ایک مخلوق کو دنیا میں پیدا کرے، وہ مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے، پھر اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، پھر اللہ ان کو معاف کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے معاف کرنے کے لیے بلایا ہے۔ آج ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ، نیت کرو تو سچی توبہ کریں گے، توبہ کر کے توڑیں گے نہیں، اپنی توبہ پر جمیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو توبہ کی توفیق ملے گی۔
شیطان نے ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس بندے کی نعمتوں اس نعمتوں میں سے آنکھ کو نکال کر ترازو میں رکھا۔ فرشتوں نے پوچھا دوسری جانب کیا رکھیں گے؟ اللہ نے کہا دوسری جانب اس کی عبادت کو رکھو۔ ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف نعمت ہے۔ اب یہ تو ترازو میں تولا جا رہا ہے۔ آنکھ کی نعمت اتنی وزنی ہے، دوسری طرف عبادت رکھی 1 سال کی، 2 سال کی، 10 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی۔ وہ بندہ دیکھ رہا ہے 200 سال، 500 سال پوری عبادت رکھ دی، تب جا کے آنکھ کی نعمت اور 500 سال کی عبادت برابر سرابر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کی آنکھ کی نعمت کو ہٹا لو۔ اب دوسری نعمت، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا دوسری نعمت، بندے نے کہا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، میں عبادت پر جنت میں نہیں جا سکتا، تیرے فضل کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے معاف کر دی۔ اس کے پاس 500 سال کی عبادت تھی، ایک نعمت مقابلہ نہیں کر سکی۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس میں تو بہت تھوڑا ہے، ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، پھر اس میں عبادت کا وقت بہت تھوڑا ملا، پھر اس میں ہم نے جو عبادت کی وہ بھی ہم نے کبھی جہل سے کی، علماء کی رہبری میں نہیں کی، کبھی غفلت سے کی، کبھی ریا سے کی، دکھلاوے سے کی۔ پتہ نہیں کون سی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اور نعمتیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی چلا جا رہا ہے، ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے، بارش کے قطروں کی طرح نعمتیں برساتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے بھی ہماری نعمتوں کا ہماری عبادت کے ساتھ جو حساب کر لیا قیامت میں اور ترازو کے پلے میں ڈال دی، تو ہماری آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اللہ سے توبہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا اجتماع دین کی بات کو سن کر، کھانا کھا کر، اپنے مکانوں پر واپس ہو کر، پھر کل سے وہی ہماری صبح کی زندگی، وہی شام تک کی، جس میں اللہ کے حکم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پائمال کرتے ہوئے منحوس دنیا کے پیچھے اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ کو لگاتے لگاتے ہم موت کی بارڈر تک پہنچ جائے، ایسی زندگی گزارنے کے لیے، اور اس کے لیے ہم جمع نہیں ہوئے۔ ہم تو آج سچی توبہ کریں گے، توبہ پر جمیں گے، توبہ پر ہمیں ندامت ہوگی، اپنی پچھلی پر شرمندگی ہوگی، اور پھر اپنی زندگی کے رخ کو انشاءاللہ بدلیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت ایمان عطا فرمائی۔ یہ جو نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ نعمتیں موت کے ساتھ چھوٹ جائے گی۔ آنکھیں بہت اچھی دی اللہ نے، 70 سال کی عمر تک چشمے نہیں آئے، موتیا نہیں ہوا، جامر نہیں ہوا، لیکن آنکھ کی نعمت موت کے ساتھ چھوٹ جائے گی۔ ساری نعمتیں موت کے ساتھ چھوٹ جائے گی، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، سب چھوٹ جائے گی۔ ایمان ایسی نعمت ہے میرے بھائیوں کہ ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ بڑی قربانیوں کے بعد دیا کرتے تھے، بڑی خیر کے بعد دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرگزشت سنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت کے جو گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے کفر کی حالت میں نیک کام کیے، کفر کی حالت میں۔ دیکھو، دنیا کے انسان کو حقیر نہیں سمجھنا، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہم دنیا کی دوسری قوموں کے انسانوں کو حقیر سمجھے، گھٹیا سمجھے، کمتر سمجھے، یہ نہیں سکھاتا اسلام۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے، اور ایمان تو یہ سکھاتا ہے کہ جب ایمان کا نور سینے میں اترتا ہے نا، تو آدمی اپنے آپ کو کمترین خلائق سمجھتا ہے، ساری مخلوق سے کمتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ساری مخلوق سے کمتر ہوں۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کو صحابہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں رہنے کا موقع ملا، صحابی رسول نواز رسول کے ساتھ رہ کر دین سیکھا، بڑے مناقب ہے، بڑے فضائل ہے، لیکن کسی نے پوچھ لیا حسن آپ بہتر ہے کہ خنزیر بہتر ہے، سور بہتر ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حسن کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو حسن بہتر ہے، اور اگر حسن کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو سور بہتر ہے۔ ہمیں کیا پتا ہمارا کیا ہونے والا ہے موت پر، کس حال میں ہمارا ڈولا اٹھے گا، جب موت آئے گی ہم کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ کوئی ہمیں کلمہ پڑھانے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کلمہ چھیننے والا تو شیطان ضرور ہوگا، لیکن کلمہ پڑھانے والا بھی کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی اسپتال میں ہوں گے، کہیں ICU میں ہوں گے، کہیں جنگل میں پڑے ہوں گے، کہیں ایکسیڈنٹ میں ہوں گے، کہیں گاڑی کے نیچے ہوں گے، کہیں پلین میں ہوں گے، کہیں ٹکڑے ہو چکے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، کوئی اطمینان نہیں۔ ہم دنیا کے کسی انسان کو حقیر نہ سمجھیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، اور آپ جس راستے سے جا رہے ہیں ایک ہی آدمی کے چلنے کی جگہ ہے، منڈیر ایسی بنی ہوئی ہے، آس پاس کے اندر خراب پانی، گندا کیچڑ ہے، سامنے سے کتا آیا، ادھر سے جنید بغدادی چل رہے، جب سامنے آ گئے تو آپ بھی رک گئے، کتا بھی رک گیا، کتا آپ کو دیکھنے لگا، آپ بھی کتے کو دیکھنے لگے۔ دل میں تو یہ بات آ رہی تھی کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، میرے کپڑے بھی پاک ہے، اور یہ گندی نالی کے اندر پیر رکھوں گا، یہ تو ویسے اس کی رال ناپاک ہے، اگر یہ نیچے اتر جائے تو مجھے رستہ ہو جائے۔ لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، میرے نبی نے مجھے اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کتا ہی صحیح، اللہ کی مخلوق ہی تو ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اچھے راستے سے کیچڑ میں اتر گئے، کتے کو جگہ دے دی، کتے کو جگہ دے دی۔ پھر آپ اوپر اپنے صحیح راستے پہ آ گئے، آپ آگے چلے، پیچھے دیکھا، کتے نے بھی آگے چل کے آپ کو پیچھے دیکھا۔ حاتب غیب سے آواز آئی، جنید یہ ہمارا کرم ہو گیا کہ ہم نے تمہیں توفیق دے دی کہ تم نے کتے کو جگہ دے دی، اگر تم کتے کو جگہ نہیں دیتے اور اس کو نیچے گندے میں اتار دیتے تمہاری ولایت سلب کر لی جاتی۔ اپنی عبادتوں پر، اپنی ذات پر ہم کوئی اطمینان نہیں کر سکتے۔ آج تو ہم راستے میں گاڑی لے کے جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی سامنے والا رونگ سائڈ آتا ہے تو ہم جگہ نہیں دیتے اس کو۔ راستوں کا دین ہمیں سکھایا ہے، کہاں گاڑی رکھنا، کہاں نہیں رکھنا۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے سفر اجر کو قبول فرمائے، آپ کا سایہ ہم پر دائر قائم فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مردہ فرما رہے تھے کہ راستوں کا دین کیا ہے، ہم صحیح راستے سے چل رہے ہیں، سامنے والا گاڑی لے کے خدا نہ خواستہ رونگ سائڈ سے آ رہا ہے تو ہم اس کو آنکھیں نہ دکھائیں، بلکہ حضرت نے کہا کہ ہم اس سے کہیں کہ بھئی معاف کرنا، میں نے تمہارا راستہ روک دیا۔ دیکھو بڑوں کا دین، بڑوں کی نظر دیکھو، بڑوں کی تواضع دیکھو، کہے کہ بھئی معاف کرنا، میں نے آپ کا راستہ روک لیا، میں جگہ دے دیتا ہوں، تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ نہیں میں غلطی پر ہوں، یہ غلطی پر نہیں۔ کہ کمال یہ نہ ہو کہ غلطی اور معافی مانگے، کمال یہ ہے کہ غلطی نہ اور معافی مانگے، یہ مومن کی شان ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ تو ہمیں میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہیں اور اپنی پچھلی کارگزاری سنا رہے ہیں کہ حضور میں نے کفر کے زمانے میں اچھے کام کیے، غیر لوگ بھی اچھے کام کرتے ہیں۔ سرزمین ہندوستان میرے بھائیوں، یہ ایسی سرزمین ہے کہ اس سرزمین پہ جنت کا سب سے پہلا آدمی اترا ہے۔
آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا تو ہندوستان کی سرزمین پہ اتارا ہے. سب سے پہلا جنتی آدمی ہندوستان کی سرزمین پہ آیا ہے. سب سے پہلا نبی ہندوستان کی سرزمین پہ آیا ہے. آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 40 حج پیدل کیے. پہلا نبی، پہلا انسان، پہلا جنتی ہندوستان کی سرزمین پہ آیا ہے. اس لیے ہمارے بڑوں کو اس سرزمین پہ رہنے والے قوموں سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس ملک کی قوموں کے بچے کو ضرور ایمان عطا فرمائے. ہم بدذہن نہ ہوئے، اخباروں پہ نہیں جاوے، اچھے گمان کرے، اچھے گمان. اور ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. ہمیں ہدایت کا، محنت کا اور ہدایت کی دعا کا مکلف بنایا ہے. ہم ہلاکتوں کی دعا نہ کریں. ہم تو اللہ سے معافی مانگے، معافی کہ ہمارے ذمے جو تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ دین عطا فرمایا، اس دین کے سیکھنے میں آج تک ہم نے کوتاہی کی ہے. اور یہ بڑی ذمہ داری تھی ہماری. یہ کوئی تبلیغ کا کام نہیں ہے کہ دین سیکھنا. ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے دین کو سیکھے. یہ پہلی ذمہ داری ہے، اپنا دین معلوم کرے. ابھی تک ہم نے دین کے سیکھنے کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا. میری اہم ضرورت ہے یہ، اس کو میں نے ضروری نہیں سمجھا ہے. اور آج توبہ کریں گے اس سے میرے بھائیوں کہ آج تک ہم نے دین کو اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر معلوم نہیں کیا. میں غریب ہوں تو غربت کا دین کیا ہے، میں مالدار ہوں تو مالداری کا دین کیا ہے، میں بیمار ہوں تو بیماری کا دین کیا ہے، میں تاجر ہوں تو تجارت کا دین کیا ہے، میں کسی دفتر کا آفیسر ہوں تو اس کا دین کیا ہے، میں پولیس والا ہوں تو اس کا دین کیا ہے، میں ڈاکٹر ہوں تو اس کا دین کیا ہے، میں وکیل ہوں تو اس کا دین کیا ہے، میں مرد ہوں تو اس کا دین، میں باپ ہوں تو اس کا دین کیا ہے، میں شوہر ہوں تو اس کا دین کیا ہے. ایک ایک حال کا دین ہمیں دیا گیا ہے. اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں دین کامیابی کے لیے ہے اور حال امتحان کے لیے. حال بدلتا رہے گا، دین نہیں بدلے گا. جو حال ہے اس حال کا دین ملا ہے ہمیں. تو آج نیت کریں گے انشاءاللہ کہ آج تک دین ہم نے معلوم نہیں کیا. آج توبہ کر کے اب دین کو اپنے علماء سے انشاءاللہ جلد سے جلد معلوم کریں گے، اپنے دین کو سیکھیں گے ہم. یہ ہم سب کی پہلی ذمہ داری ہے. تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن وہ اچھے کام کرتے ہیں. لوگوں کے لیے اسکولیں بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، کنویں بناتے ہیں، دوائیں عام کرتے ہیں، رفاع عام کا کام کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کی اس نیکی پر اللہ تعالیٰ ان کو آگے چل کر ایمان دے دیں گے، ہمیں کیا پتہ، ہمیں نہیں پتہ. اس لیے ہم کسی انسان سے بھی نا امید نہ ہوئے اور کسی اللہ کی مخلوق سے اور کسی انسان کو ہم حقیر نہ سمجھے، گھٹیا نہ سمجھے. اس حالت میں بھی اچھے کام ہوتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں مولانا فرید صاحب آئے تھے، بتا رہے تھے کہ ایک اسکول میں ہمارا ایک بچہ ٹیچر ہے، ایک ٹیچر مسلمان، پوری اسکول غیروں کی ہے اور پورا اسکول کا اسٹاف بھی غیر ہے، پرنسپل بھی غیر ہے، ایڈمنسٹریشن اور پوری اسکول کے ٹرسٹی بھی غیر ہے. ایک بچہ ہمارا ٹیچر ہے وہاں مسلمان، اور ماشاءاللہ یہ پورے سنت لباس کے ساتھ، سنت چہرے کے ساتھ، پورے شریعت کے ساتھ، سنت کے ساتھ وہ اسکول میں جاتا ہے اور اچھی طرح بچوں کو پڑھاتا ہے. ایک ٹیچر ہے اور وہ اسکول کا جو پرنسپل ہے وہ ہمارے ہندوستان کی باطلی تنظیمیں کا بڑا اس علاقے کا صدر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ غیروں کی ایسی تنظیم، اس کا صدر ہے، وہ بڑا کاریہ کر ہے، وہ اسکول کا پرنسپل بھی ہے.
اور ایک ٹیچر ہے مسلمان، سال بھر کے اندر وہ مسلمان ٹیچر اللہ کے دین کی محنت کے لیے 40 دن کی چھٹی لے کے جاتا ہے. ویکیشن تو ہوتا ہے، ویکیشن میں نہیں جاتا، اپنے سال کا سلیبس پورا کر کے پرنسپل سے چھٹی مانگتا ہے، پرنسپل اس کو چھٹی دیتے ہیں. ویکیشن میں تو اپنے گھر والوں کو وقت دیتا ہے، اور جتنے وقت کی نماز اسکول میں آتی ہے اتنے وقت کی نماز کا ان لوگ نے اس کے لیے انتظام کیا ہے. رمضان میں اس کے لیے رعایت کی جاتی ہے، اور پوری اسکول کا وہ ٹیچروں کا اور اسٹاف کا نور نظر ہے. یہ کیوں ہوا؟ ایک ہے مسلمان. جب مسلمان اپنی ذمہ داری پر آتا ہے، اپنے دین پر آتا ہے، دین اسلام اللہ نے وہ دین عطا فرمایا میرے بھائیوں، صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کا دین ہے. یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، جس کو اللہ نے پسند کیا، اسے دین کہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے اللہ نہیں ہے، اور صرف مسلمانوں کے رب نہیں ہے، اللہ تو سارے انسانوں کے رب ہے. سب کو روزی دینے والے وہ، سب کو زندگی دینے والے وہ، سب کو صحت دینے والے وہ، سب کو اولاد دینے والے وہ، سارے انسانوں کی ساری ضرورتیں پورے کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، رب الناس. اور یہ ساری انسانیت کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر، ہر خطے میں، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں اللہ نے نبیوں کو اتارا. تو اس زمانے کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اتارا. رحمت للعالمین بن کے آپ آئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کافۃ للناس فرمایا، سارے انسانوں کے نبی ہے آپ. صرف مسلمانوں کے نہیں، سارے انسانوں کے نبی ہے آپ، ساری قوموں کے نبی آپ ہیں. اور جو قرآن اللہ نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ھدی للناس فرمایا. سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب. تو اللہ رب الناس ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہے، اور قرآن کریم ھدی للناس ہے. تو سارے انسانوں کو اللہ کا پیغام، سارے انسانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور سارے انسانوں کو قرآن کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اس مسلمان کی ہے. اسے اخرجت للناس فرمایا کہ تو اخرجت للناس ہے، کہ تجھے ساری قوموں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. تیرے جیب کی پائی اور تیرے جان کی سانس اور تیری جوانی کی طاقت صرف تیرا گھر بنانے، تیری گاڑی بسانے، تیرے مکان کو سنوارنے، تیرے کھانے اچھے بنانے اور تیری زندگی کو جو ہے عیش والی بنانے کے لیے نہیں دیا. تیری جان کی ہر سانس میں، مال کی ہر پائی میں ساری انسانیت کا حق ہے. للناس کی نسبت لگی ہمارے ساتھ، للناس کی نسبت ہے. جب مسلمان اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے تو پھر وہ غیر مخالف ماحول میں بھی دلوں کو چیر کر اللہ تعالیٰ محبتیں ڈالتے ہیں. یہ محبتیں جو اترتی ہے وہ دین پر اترتی ہے، مال پر نہیں، چیزوں پر نہیں، کرسیوں پر نہیں، ڈگریوں پر نہیں، طاقتوں پر نہیں، صحت پر نہیں، قوت پر نہیں، صورتوں پر نہیں. جو محبتیں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و پاکیزہ زندگی پر ڈالتے ہیں. آپ والے طریقے پر اللہ تعالیٰ غیروں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. پورے اسکول کا نور نظر ہے وہ بچہ. اور ہندو تنظیم کے اتنے بڑے صدر اس بچے کو ویکیشن کے علاوہ ہر سال چلے کی چھٹی دیتے ہیں. اچھا کام ہے کہ نہیں؟ کیا پتہ ان کی اس خیر پر اللہ تعالیٰ ان کو آگے ایمان دے دے وے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے وے. ہم تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے کہ سارے انسان ہمارے نبی کی امت ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمن کے بارے میں بے چین و بے قرار ہوئے، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، جو آپ کو پتھر مار رہا ہے، جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، جو آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے.
چند دن تک وہ نظر نہیں آیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ارے وہ بچہ ہمیں نظر نہیں آتا، آج کل کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ بیمار ہو گیا۔ کہا کہ اب وہ بیمار ہو گیا اور آپ نے مجھے خبر بھی نہیں کی۔ صحابہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کی خبر کے لیے گئے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس کے گھر گئے اور گھر کے دروازے پر دستک دی تو پوچھا کون اندر سے؟ تو باہر سے جواب دیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب گھر والوں نے سنا آج ہمارے دروازے پر کون آ گیا، جس کو زندگی بھر ستاتے رہے، آج وہ ہمارے گھر کے دروازے پر آ گیا۔ کسی نے مسجد کے دروازے پر نکلتے نکلتے ہماری چپل پہن لی غلطی سے، تو پھر ہماری آنکھیں ایسی نکلتی ہے کہ بھئی زندگی بھر تک اس کے دروازے پر نہیں جاتے کہ نہیں اس کے دروازے پر مجھے آواز نہیں دوں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے جنہوں نے اتنا بڑا سینہ دکھا۔ آپ کا ظرف یہ تھا کہ آپ کے دشمنوں کے بارے میں بھی آپ یہ چاہتے تھے کہ میرا ایک ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اترنے سے پہلے، دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے، دنیا میں جنم دینے سے پہلے ایسا بنایا تھا کہ آپ کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اپنے شکم رحم میں یعنی اپنے پیٹ میں لے کے چل رہی ہے، اور حال یہ ہے کہ آپ بیوہ ہو چکی ہے، یعنی ہمارے نبی کے ابا والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس حالت میں ماں آمنہ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جا رہی ہے۔ کنویں کی عورتیں پوچھتی آمنہ تو نے کیسی خوشبو لگائی ہے، یہ خوشبو تو مکے میں ملتی بھی نہیں، یہ خوشبو مکے میں نہیں ملتی۔ آمنہ سوچ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دیتی۔ گھر پہ آتی آپ کے سسر یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کہتے بیٹا تیرا خوشبو لگانا بیوگی کے زمانے میں ذرا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ تو اپنے سسر کو ادب سے ہماری نبی کی ماں جواب دے رہی ہے، ابا جان جس دن سے آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے میں نے خوشبو کو لگانا درکنار دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، آپ کے بیٹے کی امانت جس دن سے اللہ نے میرے شکم مادر میں پیٹ میں منتقل کی ہے، اور وہ خوش نصیب بچہ جب سے بننا شروع ہوا ہے، اس کے بننے کے بعد میرے جسم سے پسینے سے عجیب خوشبو آتی ہے۔ نبی کی ماں کے پسینے سے نبی کی آمد کی خوشبو آ رہی ہے۔ مکے کی عورتیں حیران ہیں، اندازہ لگایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں بچے کھیلتے، اللہ کے نبی بچوں کو سلام کرتے، کوئی یتیم بچہ اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتا، حضور یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھراتے، محبت شفقت کی نگاہوں سے دیکھ لیتے، اپنے پاس سے کوئی ہدیہ دے دیتے، اور وہ بچہ پھر مدینے کی گلیوں میں کھیلنے لگ جاتا۔ لیکن بچہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا، گھر کی عورتوں کو سمجھ میں آ جاتا، مدینے کے مردوں کو سمجھ میں آ جاتا، جو بچہ مدینے کی گلیوں سے گزرتا اس کے سر سے عجیب و غریب خوشبو آتی، لوگ پہچان جاتے کہ یتیم بچہ ہے، نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی کے ہتھیلی مبارک کے پسینے سے اس یتیم بچے کے سر کے بالوں سے مہینوں تک خوشبو باقی رہتی تھی۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر یہ کہہ رہی ہے باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ جس نبی کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا خوشبودار۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب ہے، ساری مائیں جمع ہو چکی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی ہوں، آپ کو بے چینی میں دیکھا، میں نے آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ پھیرایا، آپ کے سینے سے پسینہ نکل رہا تھا، وہ پسینہ میرے ہاتھوں میں لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مہینے ہو گئے، کئی مرتبہ کھایا، کئی مرتبہ ہاتھ دھوئے، لیکن وہ پسینے کی خوشبو میرے ہاتھوں سے جاتی نہیں تھی۔
جس نبی کے جسم پر اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں ناپاک مکھی کو بیٹھنا ایک مرتبہ بھی گوارا نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی اس نبی کے جسم پر اللہ تعالیٰ نے مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ جو چادر نبی کے تن سے لگ جاتی تھی، نبی کے جسم سے لگ جاتی تھی، وہ چادر پر بھی ناپاک مکھی کو بیٹھنے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ ایسے مقدس جسم کو لے کر ہمارے آقا طائف میں چل رہے، امت کی فکر کو لے کر پیدل چل رہے، اور طائف والوں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی، آپ کو رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں دیا، آپ کی پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں پلایا، آپ کی بھوک پر اناج کا ایک دانہ نہیں دیا۔ نبی اپنی مشن کو اور کام کو لے کر طائف والوں کے پاس پہنچے، آپ کے اندر کی بے چینی بے کلی تھی، طائف کا ایک ایک انسان ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر جہنم کی آگ سے بچ جائے، ایک ایک کو آپ سمجھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سرداروں نے آپ کے ساتھ بے اکرامی کا معاملہ کیا، آپ جو ہے اوروں کے پاس گئے، اس لیے کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، لیکن ان شریروں نے چھوٹے بچوں کو لگا دیا بستیوں کے، جو آپ کے پیچھے تالیاں لگا رہے اور آپ کو گالیاں دے رہے اور آپ کی مذاق اڑا رہے، اور پھر آپ کو بستی سے نکالنے کے لیے اب آپ پر پتھر برسانا شروع کیے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیدل چل رہا تھا، حضور کا ایک قدم اٹھتا تھا اور طائف سے پیچھے سے ایک پتھر آتا تھا، نبی کے جسم پر وہ زخم کرتا تھا اور جسم سے وہ خون نکلتا تھا، اور خون نکلتے نکلتے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک تک پہنچتا تھا، لیکن خون کے ہر قطرے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گرنے سے بچا لیتے تھے اور زمین پر گرنے سے روک لیتے تھے۔ ایک ایک قدم پر ایک ایک پتھر لگا ہے۔ جب ان شریروں نے آپ کو اتنا زخمی کر دیا، زید ابن حارثہ رضی اللہ فرمانے لگے، آپ پر نیم بے ہوشی طاری ہوئی، میں نے آپ کو اٹھا لیا اور پھر تیز تیز چلنے لگا۔ جب ایک باغیچے میں ٹھکانہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، اور جب آپ کو ہوش آیا، جب آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا موقع آیا، تو آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی۔ ایسی عقل کا سرمایہ رکھنے والے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل کے خزانے سے 99 حصے عطا فرمائے، سمجھانے کے اندر آپ جامع القلیم ہیں، سارے نبیوں سے زیادہ آپ کا علم ہے، سارے انسانوں سے زیادہ آپ کے پاس عقل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، اللہ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی۔ لمبی دعا کے بعد میں آسمان کے فرشتے زمین پر آ گئے، پہاڑوں کی خدمت کے فرشتے زمین پہ آ گئے، اے اللہ کے رسول آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہے، قوم نے آپ کے ساتھ بہت بے ادبی کی ہے، یہ فرشتے پہاڑوں کی خدمت کے ہیں، دو پہاڑ کے درمیان طائف کی بستی ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں، یہ دونوں پہاڑ قریب آ کر یہ سارے بدتمیزوں کو ہلاک کر دے۔ قربان جائے کالی کملی والے تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر یہ لوگ میری بات نہیں مانتے اور یہ میری بات قبول نہیں کرتے، مجھے امید ہے کہ ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ہدایت دیں گے، ان کی اولادوں کو ہدایت دیں گے، وہ میرے کلمے کو قبول کرے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، زخم دینے والوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، اپنے دشمنوں کے بارے میں آپ بے چین رہے، ہم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بے چین نہیں، اپنی بستی کے بارے میں بے چین نہیں، اپنی قوم کے بارے میں بے چین نہیں، اپنے قصبے کے بارے میں بے چین نہیں، اپنی پیٹ کی اولاد کے بارے میں بے چین نہیں ہے، میری اولاد کہاں جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے گھر پہنچ گئے، آپ نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے لوگ جو ہے چونک گئے، آج ہمارے دروازے پر کون آ گئے؟ دروازہ کھولا، اللہ کے نبی کو اندر بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بچہ مرض الوفات میں ہے، بستر پر پڑا ہے۔ آپ کی نگاہ نبوت تھی، نبی کی جو نگاہیں تھی میرے بھائیوں ہماری طرح نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نظریں، وہ نورانی، وہ نبوت والی آنکھیں عطا فرمائی تھی
کہ جو قریب کا بھی دیکھ لیتے تھے، دور کا بھی دیکھ لیتے تھے، آگے کا بھی نظر آتا تھا، پیچھے کا بھی نظر آتا تھا، اور جو ہے میرے بھائیوں دیوار کے آگے کا بھی نظر آتا، دیوار کے پیچھے کا بھی نظر آتا، آپ کو اجالے کا بھی نظر آتا، اندھیرے کا بھی نظر آتا۔ جب نگاہ نبوت نے اس بچے کی طرف غور سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ بچہ بہت جلد دنیا سے جانے والا ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ مرض الوفات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے معافی مانگی، مجھے معاف کرنا، میرے آنے میں بہت دیر ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کا بچہ بیمار ہے، میں جلدی آ جاتا، آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے تو میں پانی لا کر دے دوں، آپ کے گھر میں کھجوریں نہیں ہے تو میں کھجوریں لا کر دے دوں۔ آپ اس انداز کے ساتھ میں اس کے باپ سے بات کر رہے، وہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، اس کے باپ کو دیکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، آپ نے بہت بے چینی اور بے قراری کے ساتھ میں اس بچے کو کہا، بیٹا کیا تو اب بھی مجھے اپنا نبی نہیں مانے گا؟ کیا تو ابھی بھی میرا کلمہ پڑھنے تیار نہیں ہے؟ بیٹا تو دنیا سے جا رہا ہے، میرا کلمہ پڑھ لے، قیامت میں تیرے ایمان کی میں گواہی دوں گا تاکہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اتنی بے قراری کے ساتھ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو میرے بھائیوں دعوت دی ہے۔ وہ بچہ کبھی باپ کو دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا ہماری طرف سے تجھے اختیار ہے، تیرا جو جی چاہے کر لے۔ اس بیٹے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ ظرف اور یہ اخلاق سچے نبی کے ہی ہو سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطر آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی کے راستے سے ایک امتی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کبھی اپنی جوان بچیوں کے لیے ہدایت کی دعا کے لیے رات کی نیند قربان کر کے تہجد میں 2 آنسو بہا لیتے، کبھی اپنے جوان بچوں کی سنت والی زندگی کے لیے ہم ہدایت کی دعا مانگ لیتے، لیکن افسوس صد افسوس میرے بھائیوں، فنا ہونے والی دنیا نے اور یہ منحوس دنیا نے اور اس کی تمناؤں نے اور اس کے اندر کے اچھے مکان، اچھے کپڑے، اچھی سواری، اچھے کھانے، اچھی شادیاں، ان تمناؤں نے میرے بھائیوں ہمیں اپنے مقصد و ذمہ داری سے اتنا دور کر دیا کہ ہمیں اپنی پیٹ کی اولادوں کی ہدایت کی بھی فکر نہیں۔ ہم قوموں کو کیا برا کہیں گے؟ قوموں کا کیا قصور ہے میرے بھائیوں؟ قصور تو ہمارا ہے، ہم نے قوموں کے سامنے پیارے آقا کی پاکیزہ تعلیم پیش نہیں کی۔ خدا پاک کی قسم، آقا کو پسینہ اللہ نے مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار عطا فرمایا، آقا کے جسم پر اللہ نے ناپاک مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کیا، آقا کے چہرے انور کو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ منور بنایا۔ صحابہ فرماتے ہیں مدینے میں 14ویں کا چاند نظر آتا، ہم نبی کا چہرہ دیتے، کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی چہرہ دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، اوپر چاند بھی خوبصورت، نیچے نبی کا چہرہ بھی خوبصورت، لیکن چاند میں دیکھتے تو اس میں داغ نظر آتا، نبی کے چہرے پہ کوئی داغ نہیں تھا۔ پتہ چلا نبی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرہ عطا فرمایا اور جس نبی کو اللہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار پسینہ عطا فرمایا، میرے بھائیوں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے تعلیمات اور دین عطا فرمایا ہوگا وہ کتنا خوشبودار ہوگا، وہ کتنا نورانی ہوگا۔ ہم اس دین کو عملی لے کر چلتے اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر۔ یہ دوسری ذمہ داری تھی کہ اس دین کو لے کر عملی چلتے، تاجر تجارت کی منڈیوں میں اور دفتر والا دفتر کے اندر، وکیل وکالت میں، ڈاکٹر ڈاکٹری میں، انجینئر اپنے شعبے میں، ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں نبی کا دین سیکھ کر عملی طور سے چلتا۔ خدا پاک کی قسم وہ دین دور نہیں تھا میرے بھائیوں، اللہ نے قوموں کے دلوں کو اتنا سخت نہیں بنایا ہے۔ آپ دیکھو میرے بھائیوں، جب ایک مسلمان نبی کے دین پر آتا ہے، ایک مسلمان نبی کے دین پر آتا ہے، ہمارے علاقے میں گجرات کے اندر ایک وکیل صاحب، ہم ڈاکٹر بنانے سے، وکیل بنانے سے، انجینئر بنانے سے، پائلٹ بنانے سے، سی اے بنانے سے، دنیا کی ڈگری دلانے سے منع نہیں کرتے، ہم اپنی اولادوں کو ڈگری دلائیں، لیکن اپنی اولادوں کو ایمان سکھائے، اپنی اولادوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھائے۔ ہاں، فضائل اعمال کا پہلا حصہ، فضائل اعمال کا دوسرا حصہ، یہ گھر کی تعلیم کوئی تبلیغ کا کورس نہیں ہے، تبلیغ میں جانے والے کا کام نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی وہ ذمہ داری پہلی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو کیسے بچائیں گے؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو دین سکھائیں۔ ہمارے گھر سے ہمارے بچوں کو سب ملا، ہمارے گھر سے ہمارے بچوں کو دین نہیں ملا میرے بھائیوں، نبی کا طریقہ نہیں ملا ہمارے گھر سے ہمارے بچوں کو۔
دنیا کی ڈگری دلائے منع کون کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو نبی والی تعلیم سکھا کر بھیجے. بیٹا تو وکیل ہے تو تو محمدی ہے، بعد میں تو وکیل ہے. تو ڈاکٹر ہے تو پہلے محمدی ہے، بعد میں ڈاکٹر ہے. تو انجینئر ہے تو پہلے محمدی ہے، بعد میں تو انجینئر ہے. تو پہلے محمدی ہے، پہلے نبی کا غلام ہے، پہلے تو عاشق رسول ہے. پہلے تیری ذمہ داری نبی والی تعلیمات کے ساتھ اپنے شعبے میں جانا ہے. ہمارے علاقے میں ایک وکیل صاحب، چھوٹے سے دیہات کا کیس آ گیا. ہمیں تو وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں تو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں تو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے. ہمیں تو امت کے ہر طبقے کی ضرورت ہے. ہمارا کوئی طبقہ حقیر نہیں ہے. ہاں، کپڑا دھونے والا بھی ہمارے یہاں قیمتی، بال کاٹنے والا بھی ہمارے یہاں قیمتی، چپل سینے والا بھی ہمارے یہاں قیمتی. امت کا ہر طبقہ قیمتی ہے میرے بھائیوں، ہر طبقہ قیمتی ہے. وکیل صاحب کے پاس کیس آیا. ایک دیہات کے اندر مسلمانوں کے مکان کم تھے، برادران وطن ہمارے بھائیوں کے مکان زیادہ تھے. اس دیہات میں ہمارے مسلمان مسجد بنانا چاہتے تھے. کیا مسجد بنائے؟ برادران وطن کو پتہ چلا کہ مسجد بنائیں گے، تو انہوں نے مسجد کے تعمیر کو رکوایا. کیس ہائی کورٹ تک پہنچ گیا. وکیل صاحب کے پاس، ہائی کورٹ کے وکیل صاحب کے پاس میں پوری فائل آئی. کورٹ کی تاریخ سے پہلے وکیل صاحب نے اس بستی کی ملاقات کا ارادہ کیا جس بستی میں مسجد کی تعمیر رکوائی ہے. کم سے کم اس بستی کی ملاقات کر لو. وکیل صاحب بھی تھے، لیکن پڑھنے کے زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر وکیل صاحب کا تعلق علماء ربانی سے تھا. وکیل صاحب کا تعلق ذکر و عبادت کی خانقاہوں کے ساتھ تھا. وکیل صاحب کا تعلق دعوت کی محنت کے ساتھ تھا، مسجد کے ماحول کے ساتھ تھا، تعلیم کے حلقوں کے ساتھ تھا، مراکز کے اجتماع کے ساتھ تھا، دینی محنتوں کے ساتھ تھا. وکیل صاحب بھی تھے اور محمدی بھی تھے. ہاں، ہمارے یہاں نفرتیں نہیں سکھائی جاتی، ہمارے یہاں تو محبتیں سکھائی جاتی ہیں. آقا نے قوموں سے محبتیں فرمائی ہے، آقا نے دشمنوں سے محبتیں فرمائی ہے. آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے چچا ہے آپ کے. آپ کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے، اور آپ نے اپنے چچا کی 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی ہے. اور آپ کے رونے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے آپ کے چچا کو سید الشہداء کا لقب دیا کہ ہمارے محبوب، ہم نے آپ کے چچا کو آسمانوں میں تمام شہیدوں کے سردار بنا دیا. کہ سارے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے شہداء کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ہاں، جتنے دنیا میں دین کی خاطر شہید ہوئے وہ سارے کے سارے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جنت میں جائیں گے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہوا تھا، کان کٹے ہوئے، ناک کٹی ہوئی، سینہ چیرا ہوا، کلیجہ باہر ہے. حضور کا دل غموں سے چور ہو گیا، بہت رو رہے تھے. آپ کے رونے پر احد بھی رونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے چچا کو مارنے والا کون ہے. لیکن صحابہ سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے چچا کے قاتل کو پکڑ کر لائے اور جو میرے چچا کے قاتل کو کا بھی یہی حشر کرے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کے چچا کے قاتل سے بدلہ لینے کا موقع آ گیا. اور ہمارے دین میں میرے بھائیوں کیا پاکیزہ تعلیم ہے، کیا پاکیزہ تعلیم ہے. ہزاروں جانیں قربان ہو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں اور کروڑ درود پاک نازل ہو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اتنی پاکیزہ تعلیم ہمیں سکھا کر گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم سکھائی. قدرت کے باوجود، بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اگر کوئی مسلمان معاف کر دے، اللہ تعالیٰ جنت میں اونچا درجہ عطا فرمائے.
طاقت اور قدرت ہے بدلہ لینے کی، لیکن معاف کر دے. یہ تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحشی آ گئے، اپنے چچا کے قاتل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وحشی احد کے دن تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا؟ پورا واقعہ حضرت وحشی سنانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں جیسے احد کے دن اللہ کے نبی اپنے چچا کی شہادت پر روئے تھے، ایسے ہی اللہ کے نبی کے آنسو وحشی سناتے جا رہے ہیں، نبی کے آنسو نکلتے جا رہے ہیں. اپنے چچا کا قاتل سامنے بیٹھا ہے اور اس کو بیٹھنے کے لیے نبی نے اپنی چادر مبارک دے دی، جس چادر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کے لیے چادر بچھا دی، وحشی اس پر بیٹھ جاؤ. اور پوری بات سننے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو معاف کیا، وحشی کو کلمہ پڑھایا اور وحشی کو یوں کہا کہ وحشی اتنی درخواست ہے ہماری آپ سے کہ جب بھی آپ ہماری مجلس میں آئیں تو ہمارے سامنے نہ بیٹھیں، دائیں بائیں بیٹھ جایا کریں. آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظرف پر وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کہا جا رہا ہے. صرف وحشی نہیں، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا درجہ ملا ہے، صحابی کا. یہ نبی کا ظرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ہمیں اتنا پاکیزہ دین سکھا کے گئے. وکیل صاحب نے بستی کی ملاقات لی، بس میں آپ سوار ہوئے اس بستی میں جانے کے لیے. ایک جگہ خالی تھی، وکیل صاحب بیٹھ گئے. اگلے اسٹیشن کے اوپر شہر کے اندر ہی ایک بچی اندر داخل ہوئی. اس کے لباس سے غیروں کی بچی نظر آتی تھی، اس کے چہرے سے غیر، اس کے ہاتھ میں بچہ ہے چھوٹا اس کا. پوری بس کے اندر کوئی جگہ خالی نہیں جہاں بچی بیٹھ جائے. تھوڑی دیر تک اس بچی نے ایک ہاتھ میں اس کا اپنا بچہ چھوٹا، ایک ہاتھ سے بس کا اسٹینڈ پکڑا، لیکن بس چل رہی تھی، بچی کو تکلیف ہو رہی تھی. وکیل صاحب سے رہا نہ گیا. وکیل صاحب کھڑے ہو گئے، یوں کہا کہ بیٹا تو میری جگہ پہ بیٹھ گیا. چہرہ مسلمانوں کا، لباس مسلمانوں کا، غیر کی بچی اپنے باپ کے گھر کے اوپر مسلمانوں کے خلاف کی باتیں، اسلام کے خلاف کی باتیں سنتی تھی. اور آج مجھے قوم نے پورے بس کے اندر کسی نے جگہ نہیں دی. جگہ دی تو اس مسلمان نے جگہ دی جس کے بارے میں میرا باپ نفرت کرتا ہے. بچی اپنے بچے کو لے کر بیٹھی اور اس وکیل صاحب کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی کہ تم کتنے اچھے لوگ. سفر ہوتا رہا، کبھی پانی، وکیل صاحب نے کہا بیٹا پانی پی لے، پیاس لگی ہوگی. کبھی پھل کھلا دیا، بیٹا پھل کھا لے. بیٹا 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 سفر ہو رہا ہے. بستی آ گئی، وکیل صاحب اترنے لگے، وہ بچی بھی اترنے لگی. کہا کہ انکل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹا میں یہاں کے سرپنچ کے گھر جا رہا ہوں، اس گاؤں کا جو سرپنچ ہے اس کے گھر جا رہا ہوں. ان کا یہ کارڈ ہے، ان کا یہ ایڈریس ہے. بچی ہنس کر کہنے لگی انکل وہ میرے ابو ہے، وہ میرے ابو ہے. آپ کو اب کوئی ایڈریس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے ساتھ چلے، میں اپنے گھر لے جاتی ہوں. بڑا مکان تھا، بڑی بڑی مونچھیں والا گاؤں کا سرپنچ راجپوت، جھولے پہ جھول رہا ہے، گیٹ کے سامنے نظر ہے. بچی آئی تو بہت خوش ہو گیا، میرا بیٹا آ گیا. پیچھے مولانا جیسا کوئی آدمی، ارے ملا جی آپ کہاں آ رہے ہو؟ بچی نے کہا کہ ابو یہ میرے انکل ہیں، بس میں میرے ساتھ تھے، یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، میں ان کو اپنے گھر لائی. اچھا. بچی اندر گھر میں چلی گئی. وکیل صاحب کو کرسی دی، آپ بیٹھے. وکیل صاحب نے اپنا کارڈ نکال کے دیا سرپنچ صاحب کو، یہ میرا کارڈ ہے، میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. اچھا آپ وکیل ہیں؟ بیٹھے بیٹھے. کیسے آنا ہوا؟ وکیل صاحب نے شروع کیا کہ آپ کے گاؤں میں ہمارے بھائی لوگ مسلمان مسجد بنانا چاہتے ہیں، اس کیس کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں. اتنی دیر میں بچی گھر میں سے پانی کا گلاس لے کر آئی. وکیل صاحب کو پانی پلایا.
بچی کہنے لگی اپنے ابا سے، ابو آپ کو پتہ ہے یہ انکل میرے ساتھ بس کے اندر جب میں سوار ہوئی تو میرے لیے ایک سیٹ بھی خالی نہیں تھی، ہماری قوم کے کسی آدمی نے مجھے جگہ نہیں دی، یہ بچہ میری گود میں تھا، سفر میں مجھے تکلیف ہو رہی تھی، انکل اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور انکل نے مجھے جگہ دے دی۔ وہ سرپنچ وکیل صاحب کو دیکھتا، اپنی سوچ کو سوچتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ کیسے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچی کہنے لگی ابو راستے میں پانی اتر کے وکیل صاحب نے مجھے پانی پلایا، پھل کھلائے، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا آج باپ نہیں ہے، میرے باپ کی طرح ایک آدمی میرے سفر میں مل گیا، مجھے اتنی ہمت آ گئی، مجھے سفر میں کوئی تکلیف نہیں ابو، میرا دل چاہتا ہے انکل ہمارے گھر پہ کھانا کھا کر جائے، میں کھانا بناتی ہوں، ابو انکل کو روکو کھانا کھا کر جائے۔ بچی کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے۔ اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ ضرور ضرور بیٹا انکل کے لیے تو کھانا بنا، لیکن پہلے ایک کام کر، اس الماری کے اندر سے فائل لا، جو کورٹ میں فائل چل رہی ہے فائل لے کے آ مسجد کی۔ وہ فائل منگائی بچی سے کہ انکل کے لیے تو کھانا بنا، اور سب سے پہلے سرپنچ صاحب نے فائل کے سارے کاغذوں کو پھاڑ کر جلا دیے، یوں کہا وکیل صاحب آج سے کیس ختم، آپ جیسے لوگ ہمارے گاؤں میں اگر مسجد بنانا چاہتے ہو تو اس مسجد کو ہم اپنا کھڑا رہ کے بنا دیں گے، اپنی ذمہ داری سے مسجد کی تعمیر کریں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ دنیا کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ مسلمان زمین کے ٹکڑوں کے لیے لڑنے آیا ہی نہیں ہے، مسلمان کا مقصد دنیا کے ملک و مال ہے ہی نہیں، مسلمان زمین کے ٹکڑوں کے لیے اپنی طاقتوں کو خرچ نہیں کرتا۔ صحابہ جب بھی میرے بھائیوں مدینہ سے چلے ہیں، اور غلامان رسول جب بھی مدینہ سے چلے ہیں میرے بھائیوں، امت کو اور قوم کو اور انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے چلے، کبھی وہ ملکوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے اور زمینوں کے ٹکڑوں کو حاصل کرنے کے لیے اور سونے چاندی کے ڈھیر کو جمع کرنے کے لیے کبھی نہیں چلے۔ جب بھی مسلمان چلے ہیں اپنی بستیوں سے اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر نبی والا دین نبی کی امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، ایک ایک قوم کا ایک ایک فرد جہنم کی آگ سے بچ جائے، اللہ خوش ہو جائے، نبی خوش ہو جائے، انسانیت چمک جائے، انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کے لیے مسلمان نے اپنی جانی مالی طاقت لگائی ہے۔ مسلمان ہلاکتوں کے لیے نہیں آیا، مسلمان تو ہدایت کے لیے آیا ہے، مسلمان تو حفاظت کے لیے آیا ہے، مسلمان تو امن کے لیے آیا ہے، مسلمان تو سلامتی کے لیے آیا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم نے چوک کھائی ہے، ہم قصوروار ہیں، ہم اپنی ذات کو قصوروار کہے، ہمارے نبی تعریف میں کہہ رہے ہیں اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری و بے کسی کی۔ ہم میرے بھائیوں اللہ سے کہے ہم قصوروار ہیں، ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کو نہیں سیکھا، اور اگر جانے تو ہم اسلام پہ نہیں چلے، تجارت کا دین تجارت میں ہم نے زندہ نہیں کیا، دفتروں کا دین ہم نے دفتروں میں زندہ نہیں کیا، سفر کا دین ہم نے سفر میں زندہ نہیں کیا، مالداری کا دین ہم نے مالداری میں زندہ نہیں کیا۔ اگر میرے بھائیوں ہم آقا کے دین کو عملی لے کر چلتے، خدا کی قسم میرے بھائیوں یہ ساری قوم نبی کی امت ہے اور ساری انسانیت سے اللہ کو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں کو اللہ نے اپنی محبت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنے رحم کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ انسانیت کے اوپر سب سے بڑا رحم یہ ہے، انسانیت کے اوپر سب سے بڑا ترس کھانا یہ ہے کہ انسانیت اپنے انجام کار سے باخبر ہو جائے، مرنے کے بعد کی ابدالآباد کی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس کے لیے ہے یہ سب سے بڑا رحم یہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہ تم انسانیت کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ انسانوں کا سب سے بڑا نفع، انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ کھانا کھلائیں گے ایک وقت کا بھوک دور ہو جائے گی، کھلانا بھی نعمت ہے، کھلانا بھی نیکی ہے، کپڑے پہنانا بھی نیکی ہے، دوا دینا بھی نیکی ہے، خدمت کرنا بھی نیکی ہے، لیکن انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ انسانیت کو مرنے کے بعد جو گھاٹیوں سے گزرنا ہے
اور جو منزلوں سے سابقہ پڑھنا ہے اور جو حالات سے دوچار ہونا ہے، انسانیت اپنے مرنے کے بعد کی ابدالآباد کی زندگی میں کامیاب کیسے ہو جاوے؟ یہ تیسری ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، یہ تیسری ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ آج میرے بھائیوں، یہ ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سب نے چوک کھائی ہے، ہم سب نے چوک کھائی ہے۔ ایک تو دین سیکھنے کے بارے میں ہم نے ذمہ داری سمجھی نہیں، دین تھوڑا بہت معلوم کیا لیکن موقع آیا تو دین کو پائمال کر دیا۔ خوشی کا دین جانتے، خوشی کا موقع آیا، رسم و رواج کے پیچھے، قوموں کے پیچھے، خاندان کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے ہم نے اللہ کے نبی کے دین کو ضائع کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، قوموں تک تو دین کیا پہنچتا، جو دین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو دین صحابہ کی قربانیوں پر، اور جو دین تابعین، تبع تابعین، چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین، پیران طریقت، بزرگان دین، اولیاء اللہ کی قربانیوں پر جو دین میرے بھائیوں قوموں تک پہنچا تھا، 90 لاکھ انسانوں کو ایمان ملا تھا خواجہ صاحب کی قربانیوں پر۔ آج میرے بھائیوں، وہ دین جو ان کی قربانیوں سے پہنچا تھا، آج وہ دین ہمارے گھروں سے، ہماری سوسائٹیوں سے، ہماری بستیوں سے، ہماری اولادوں کی زندگی سے پائمال ہو رہا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان باپ اپنی جوان بچی کو بے پردہ گھر سے نکلتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بل نہیں آتا، اسے شرم نہیں آتی، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میری بچی جب بے پردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی یہ بچی میرے گھر سے جب بے پردہ ہو کر ایک قدم اٹھاتی ہے، اس کی بے پردگی کے ساتھ اسکول میں، کالج میں، بازار میں، شادیوں میں اس کا ایک ایک قدم اٹھانا میرے نبی کے سینے پہ زخم کرتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ امت کے اعمال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ آج امت کی عورتوں سے، عالم کی اندھی عورتوں کو میرے بھائیوں حیا اور شرم، عفت، پاک دامنی کا سبق ملنے والا تھا۔ اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے، یہ حیا اور شرم، عفت، پاک دامنی کا سبق پہنچانے والی مسلمان خواتین کا کیا حال ہے۔ اور بڑی بدقسمتی یہ ہے میرے بھائیوں کہ ماں باپ کی پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے۔ ابا حاجی صاحب ہے، ابا نمازی صاحب ہے، ابا روزے کے پابند ہے، زکوٰۃ دینے کے پابند ہے، حج عمرہ کرتے ہیں ابا، انکار نہیں ہے، یہ سارا دین ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کی زندگی سے دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر ہمارا دل غمگین نہ ہو۔ ہمارے ایمان کا اتنا ضعف ہو چکا ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بے دینی کو اپنے ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی اور اپنے خاندان کی بے دینی کو اپنی زبان سے روکے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ گھر کی بے دینی، خاندان کی اولادوں کی، عورتوں کی بے دینی پر ہمارا دل اندر سے تل ملا ہے، ہمارا دل بے چین ہو۔ کورونا کی بیماری میں گھر کا ایک فرد داخل ہو جاتا تھا، ہم بے چین ہو جاتے تھے، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ایمان کے ساتھ جائیں گے تو جنت ملے گی، لیکن بے دینی کی آگ میں جل کر مرے گی میری بچی، اور بے دینی کی آگ میں جل کر میرا بچہ مرے گا، ہمیشہ کی جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ میری بیوی کی کیا قد بنے گی قبر کے اندر، وہ فجر کی نماز کے اندر نہیں اٹھتی، میرا جوان بچہ فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے، تجارتوں میں جھوٹ بولتا ہے، شادی بیاہ میں میرے گھر کی عورتوں کا معاملہ اللہ کے نبی کے دین کے خلاف ہے، دینی معاشرے کے خلاف ہمارے گھر کی شادیاں ہو رہی ہے، اور وہ رسم اور وہ رواج اور وہ طریقے جو اللہ اس کے نبی نے منع فرمائے ہیں، جس سے اللہ کو تکلیف، نبی کو تکلیف، اور میرے بھائیوں جس سے شیطان خوش ہو رہا ہے، وہ رسم و رواج کے ساتھ ہم شادیوں میں ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر خوش ہو رہے ہیں، اور لوگوں سے پوچھ رہے کہ ہمارے گھر کی شادی کیسے ہوئی۔ ہم توبہ کے لیے جمع ہوئے، صبح کا بھولا ہوا شام کو لوٹ کر اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اس وقت میں میرے بھائی جو ہمارے حالات ہیں، ہم ملک و مال کے حالات پر بے چین بے قرار ہے۔ ملک و مال کے حالات بڑے نہیں ہیں، بڑے حالات تو ایمان اور اعمال کے ہیں۔ ملک و مال تو میرے بھائیو عارضی چیز ہے، مقدر کی چیز ہے، اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، زیادہ ملا کم ملا
امتحان کے لیے ہے۔ اصل حالات تو ایمان اور اعمال کے ہے۔ ملک و اعمال کے حالات میں ملوث ہو کر ایمان والا اگر دنیا سے چلا بھی گیا، اللہ شہادت کا درجہ دیں گے، خون کا قطرہ پہلا زمین پہ گرنے سے پہلے مغفرت کریں گے، قیامت میں اس کے زخموں سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور قیامت میں جب یہ اٹھے گا اس کا جو ہے خون یہ جو ہے زعفران کے رنگ کی طرح ہوگا، اور اللہ شہداء کو جو ہے اعلیٰ درجے کی جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، رونے کی بات تو یہ ہے، ایمان اعمال کے فتنے میں ملوث ہو کر اگر ایمان والا چلا گیا، مرتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ فکر اس بات کی ہے۔ اور قوموں تک تو دین پہنچے میرے بھائیوں، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت کے اندر تو میرے بھائیوں، ہاں، جب اللہ کے راستے میں نسبت خداوندی پر نکلتے ہیں، اپنے علاقوں کو چھوڑتے ہیں اور جاتے ہیں ملکوں میں، تو پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں ایمان والوں کے کیا حالات ہیں۔ کسی زمانے میں ان ملکوں کو مدینہ کہا جا رہا تھا، ان کے گھروں سے قرآن کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، ان کا ایک ایک گھر ذکر و عبادت کی خانقاہیں تھی، یہاں پر 3000 مساجدیں تھیں۔ لیکن میرے بھائیوں، 10 سال پہلے اس ملک کے سفر ہوا، اس ملک کے اندر جب قدم رکھا تو 2800 سے زیادہ مسجدیں شہید ہو چکی تھیں۔ اللہ کے گھر کو ویران کرنا، شہید کرنا، کیسا جی چاہتا ہوگا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم قوموں کو برا نہ کہے میرے بھائیوں، وہ اس ملک میں 2800 مسجد شہید کرنے والے مسلمان تھے، مسجدوں کی دیواروں پر بلڈوزر چلانے والے مسلمان تھے، حفاظتی دستہ مسلمانوں کا تھا، بلڈوزر چلانے والا ڈرائیور مسلمان تھا، بلڈوزر کا حکم چلانے والا بادشاہ مسلمان تھا، ملک مسلمان، پبلک مسلمان، ملٹری مسلمان، بادشاہ مسلمان، سب مسلمان اللہ کے گھر کو بلڈوزر چلا رہے۔ کیا ہو گیا اس ایمان والے کو؟ یقیناً رہبر کارواں راہ بھولا ہے، ورنہ قافلے کے قافلے گم نہیں ہوتے۔ اللہ کا گھر کیا چیز ہے، اللہ کے گھر سے آواز اذان کی یہ کتنی بڑی طاقت رکھتی ہے، نماز کتنی بڑی دولت ہے، جمعہ کتنی بڑی نعمت ہے، جمعہ کے دن کے علماء کے خطاب کتنی بڑی نعمت ہے، علماء کے بیانات کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں جمعہ میں جلدی آنے کی فضیلت ہمارے نبی نے سنائی ہے۔ آج مسلمان جمعہ میں کب آتا ہے؟ اس مسجد میں کتنا ٹائم ہے؟ 1:10، اس مسجد میں کتنا 1:20، اس مسجد میں کہ 1:30، ابھی کتنے بجے؟ 1:25، 1:29، وہ 1:30 والی پکڑ لیں گے، 1:45 والی میں نہیں جائیں گے۔ اور مولانا بیان کرتے ہوں گے وہاں، ہم نے بیانوں کو حقیر سمجھ لیا، اللہ معاف فرمائے، علماء کی ذات کو حقیر سمجھ لیا ہم نے، جن کے سینے میں قال اللہ و قال رسول ہے۔ ہمارا کام علماء سے مستثنیٰ نہیں ہے، ہمارے کام میں علماء کی ضرورت ہے، ہم علماء کی رہبری میں کام کریں گے۔ ہمیں فضیلت سنائی تھی، جمعہ کے دن پہلے آنے والے کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، دوسرے آنے والے کو اس کے بعد کا جانور صدقہ کرنے، گائے بھینس صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو اور بکری اور جو ہے بھیڑیا صدقہ کرنے کا ثواب، بکری اور جو ہے مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور وہ مسلمان جو اذان ثانی سے، یعنی امام صاحب منبر پر بیٹھے اور اذان ثانی ہو رہی ہے، اذان ثانی سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا، اس مسلمان کی جمعہ کی حاضری لکھی جاتی ہے، فرشتے حاضری لکھتے ہیں، یہ بھی آیا وہ بھی آیا، سب کی حاضری جمعہ کی ہو رہی ہے۔ جو مسلمان اذان ثانی کے بعد خطبہ شروع ہو گیا وہ مسجد میں آیا تو وہ فرشتے جو حاضری لکھنے والے ہیں دفتر کو بند کر کے وہ بھی امام صاحب کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم جمعہ میں باتیں کرتے ہیں خطبے میں اور وہ فرشتے خطبہ سن رہے ہیں، اور اذان کے بعد آنے والا مسلمان بیچارہ بھی سمجھ رہا ہے میں نے جمعہ پڑھی، اللہ اس کی جمعہ قبول کر لے۔
اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا بہت ضروری ہے. دنیا کے کاموں سے زیادہ ضروری دین سیکھنا ہے, اور دنیا کے کاموں کو سکھانے سے زیادہ ضروری اپنی اولادوں کو دین سکھانا ہے. اس دین پر اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی رکھی ہے, اس دین پر اللہ نے عزتیں رکھی ہے, اس دین پر برکتیں رکھی ہے, اس دین پر آپس کی محبتیں رکھی ہے, اس دین پر دلوں کا سکون رکھا ہے, اس دین پر اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت رکھی ہے, اس دین پر اللہ نے اپنی مددوں کے وعدے فرمائے, اس دین کو پائمال کر دیا. اس ملک میں میرے بھائیوں کرسی پر بیٹھنے والے علماء کی اولاد ہوا کرتی تھی. دین کی محنتیں, ذکر و عبادت کی, مدارس مکاتب کی, دعوت کی محنتیں اس ملک میں کمزور ہوتی چلی گئی. خلافت عثمانیہ سے اس ملک میں دین آیا تھا, لیکن بعد میں جب یہ محنتیں کمزور ہوئی, ہمیں نظر آتی ہے مدرسے کی محنت کیا ضروری ہے, یہ مکتب کی محنت کیا ضروری ہے, یہ بچوں کو حافظ بنا جا رہا کیا ضروری ہے. ارے میرے بھائیوں ہم کیا پتہ, یہ بچوں کو مکتب کی محنت کے ذریعے سے ان بچوں کے سینے میں, ان بچوں کے دل میں توحید کی تعمیر ہوتی ہے, ان کے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے. عصری تعلیم کے ذریعے سے اس وقت میں میرے بھائیوں, پہلے عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے بے حیائی کا سبق سکھایا جاتا تھا. اب تو میرے بھائیوں عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے اب تو عقیدے کی خرابی سکھائی جا رہی ہے, عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے. کتنا ضروری ہو گیا میرے بھائیوں تعلیم کا سیکھنا اور سکھانا. جب اس ملک میں وہ تعلیم ختم ہو گئی, ذکر و عبادت کی خانقاہیں بند ہو گئی, دعوت کی محنتوں کے اندر جانا نکلنا بند ہو گیا میرے بھائیوں, اور پھر باطلی محنت اپنی پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہی تھی, اجالا بند ہو گیا, اندھیرا اپنی حقیقت کے ساتھ آ گیا. میرے بھائیوں اس ملک کے مسلمانوں کا ایمان تہ پہ آ گیا, دین پائمال ہو گیا, معاشرے سے دین ختم ہو گیا, معاملات سے دین ختم ہو گیا, اخلاقیات کا دین ختم ہو گیا, عبادتیں کمزور ہو گئی. اور بدقسمتی یہ تھی کہ ان حالات میں خاندان یعنی شہزادہ جو بیٹھنے والا تھا اس ملک کی گادی پر, وہ دنیاوی تعلیم لینے کے لیے, پی ایچ ڈی کرنے کے لیے دنیا کے ایسے ملک میں گیا جس ملک میں دہریت کی تعلیم ہوتی تھی. ناستک بن کے بچہ آیا, مسلمان کا بچہ ناستک بن کے آیا, دہریہ بن کے آیا, اور اس بچے کے آنے کے بعد میں اس کے باپ کا انتقال ہوا, اور وہ بچہ جب گادی پہ بیٹھا, مسلمانوں کی دینی حالت کمزور ہو چکی تھی, اور وہ بچہ جب بیٹھا سب سے پہلے اس نے آ کر مسجد کے مینارے اتار دی, اذانیں بند کرا دی, علماء کے جمعہ کے بیانات بند کرا دیے. جس راستے سے امت کو دین کا پانی ملتا تھا وہ سارے پانی بند کر دیے, امت اور کمزور ہو گئی. پھر مسجدیں شہید ہو گئی, علماء ربانی کو شہید کر دیا گیا, داڑھی رکھنے والے پر پابندی آ گئی, قرآن رکھنے والے پر پابندی آ گئی, روزہ رکھنے والے پر پابندی آ گئی, نماز پڑھنے والے پر پابندی آ گئی, عید کے دن میٹھا بنا کر خوشی منانے والے پر پابندی آ گئی. ہمارے ساتھ ایک مولانا چل رہے تھے, پاس کے ملک کے میسیڈونیا کے تھے, ہمارے ساتھ آئے تھے, کہنے لگے ہمارے چچا اسی ملک کے تھے. بولے ہمارے چچا نے ایک مرتبہ عید کے دن گھر میں میٹھا دودھ بنایا, آس پاس کے مسلمانوں کو دعوت دی. ان میں سے ایک مسلمان نے جو ہے حکومت کو فون کر دیا, تو جو حکومت کے جو ہے حفاظتی دستے والے آئے, اور ہمارے چچا کو پتہ چلا تو گھر کے پیچھے کے حصے سے بھاگنے لگے. اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے, پولیس نے گولی مار دی اور شہید کر دیا. قصور کیا تھا اس مسلمان کا؟ اس مسلمان نے عید کے دن خوشی منائی تھی. مارنے والے مسلمان یقیناً رہبر کارواں راہ بھولا ہے. جماعت ہندوستان کی پہلی تھی, پہنچی, جمعہ کا گشت کیا علاقے میں, 350 مکان میں سے 15 مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے. نماز کے بعد تھوڑی بات کی تو رونے لگے. 30 سال کے بعد ہم نے سجدہ کیا ہے, 30 سال کے بعد. ہمارے بولے محلے بستی میں امام صاحب ہے, ان سے آپ بات کرو, اگر وہ نماز پڑھا تو ہم پڑھنے تیار ہیں. اچھا چلو ان کے گھر ملاقات کریں. ہمارے امام صاحب کو دیکھو تو ہمارے امام صاحب ماشاءاللہ سنت شریعت کے پورے پابند ہیں.
جب ملکوں میں جاتے پتہ چلتا ہے کہ مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی کیا قدر ہوتی ہے۔ امام صاحب کی حالت تھی، بڑے بڑے بال، ہاف ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، یہاں ٹیٹو بنا ہوا ہے اور برموڈا پہنا ہے، ہاف پینٹ پہنی ہے۔ امام صاحب نے بلایا، ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ ہمارے امام ہیں۔ ہماری آنکھیں حیران ہیں، ہمارے امام صاحب کیسے ہے، یہ کیسے؟ آگے کے کمرے میں بٹھایا، آؤ آؤ۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ آئے ہیں اب سے ملنے کے لیے، بڑے دور سے آئے، رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کی مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں۔ بولے ٹھہرو ٹھہرو میں اندر سے آتا ہوں۔ ٹرے لے کے آئے، کانچ کے گلاس لے کے آئے۔ امام صاحب نے آگے کے جو ہے اپنے شوکیس میں سے کانچ ہٹایا اور اس میں بڑے بڑے بوتل تھے شربت کی طرح سے۔ امام صاحب کہنے لگے شراب ہے، پرانی شراب ہے، بڑی قیمتی شراب ہے، مہمانوں کے اکرام کے لیے رکھی ہے، آپ کون سی پیو گے؟ یہ پیو گے، یہ پیو گے، یا یہ پیو گے؟ مسجد کا امام مہمانوں کا اکرام شراب سے کر رہا ہے۔ جس قوم کے امام کو پتہ نہیں ہو کہ شراب حرام ہے، اس کے پیچھے چلنے والی قوم کون سے کھڈے میں جا کر گرے گی۔ ہم تو میرے بھائیوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں چل رہے، بس اس ناپاک دنیا کی محبتوں نے، اس کی تمناؤں نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے ایسے بیگانہ کر دیا میرے بھائیوں کہ جو مال ملا تھا نبی کے دین کے لیے، جو جوانی ملی تھی نبی کے دین کے لیے، جو زندگی کی طاقتیں ملی تھی نبی کے دین کے لیے، انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے، میرے بھائیوں وہ سارا سرمایہ لگا دیا اپنے مکانوں پر، مکانوں کے سجانے پر، مکانوں کے سنوارنے پر، مکانوں کی ڈیزائنوں پر، بچوں کی شادیوں پر، اپنے ذاتی کپڑوں پر، اپنے ذاتی موبائلوں پر، اپنی ذاتی سواریوں پر، اپنے ذاتی کھانوں پر۔ میرے بھائیوں ضرورت سے آگے اسراف اور اسراف سے آگے عیش پر ہم نے اپنی جان و مال کو لگا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے بھائیوں کلمے سے بیگانہ ہو گئی۔ اس ملک کے بچے کو پتہ نہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ 100 سال اس ملک میں ایسے گزر گئے، نہ ختنہ ہوئی، نہ جنازے کی نماز ہوئی۔ کتنے بچے جوانی کے بعد بوڑھے ہو کر دفن ہو گئے، ان کی کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں۔ کون سی قوم میں پیدا ہوئے، کون سی قوم سے مر گئے، کوئی بتانے والا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اور حالات یہاں تک دیکھ کے آئے میرے بھائیوں کہ مسلمان کے گھر میں میت ہوتی ہے تو سلے ہوئے کپڑے میں اور ٹائی میں اور نئے بوٹ میں مسلمان کو کفن دے کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، اور جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں شراب کی بوتل رکھی جاتی ہے، اور مسلمان قبر میں مسلمان کو دفن کر کے قبرستان کے دروازے پر آ کر شراب پیتے ہیں کہ یہ غم کی شراب ہے، میت کی شراب۔ اب وہ مسلمان جو شراب کی بوتل لے کر داخل ہوا ہے قبر میں، اس کا قبر میں کیا ہوگا؟ کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے جیو گے ایسے مرو گے، جیسے مرو گے ایسے اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت میں یہ مسلمان، روزدار مسلمان قیامت میں اٹھے گا، اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ دین پر جان لگا کر زخموں کے ساتھ قبروں میں داخل ہونے والا مسلمان قیامت میں اپنے زخموں سے مشک کی خوشبو لے کر اٹھے گا، اور جو مسلمان شراب کی بوتلوں کے ساتھ دفن ہوا قیامت میں اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لے کر میدان محشر میں اللہ کے نبی کی امت کے گروہ میں آئے گا۔ اور حضور نے اپنے امتیوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتلوں کو دیکھ لیا۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیسے زخمی ہوگا؟ اللہ کے نبی کو کتنی شرم آئے گی؟ کیا اس کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے؟ کیا اس کے لیے اللہ کے نبی کی بیٹیوں نے فاقے برداشت کیے تھے؟ کیا اس کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر بدر کا سفر کیا تھا؟ کیا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بدر میں روئے تھے؟ کیا اس کے لیے میرے بھائیوں نبی کے نواسوں نے بھوک میں بے چینی اور بے قراری کا اظہار کیا؟ اللہ کے نبی بے چین ہو کر دوڑے تھے۔ اپنی زبان مبارک کو امام حسین کے منہ میں دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہے فاطمہ؟ نبی کی بیٹی نے روتے ہوئے کہا علی اللہ کے دین کے تقاضے پر ہے، ہمارے گھروں میں کئی دن کے فاقے ہیں، میرے سینے میں اتنا دودھ نہیں ہے کہ میں حسین کو پلا دیتی۔ کیا فاطمہ نے اسی لیے فاقے برداشت کیے تھے؟ اور کیا مدینے کی عورتوں نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ جوانی کے عالم میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان کے بعد میں صحابہ جمع ہو جاتے، علاقوں کی محنتیں اور قربانیوں کے تقاضے ہوتے ہیں،
اللہ کے نبی کو اپنی امت نظر آتی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ کے دین کے تقاضوں کو پیش کرتے اور حضور اپنے صحابہ کو دیکھتے تو کبھی زید پر نظر پڑ جاتی، زید کھڑے ہو جاؤ، اور کبھی نظر پڑ جاتی جعفر پر، جعفر کھڑے ہو جاؤ، اور کبھی نظر پڑ جاتی عبداللہ ابن رواحہ پر، عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہو جاؤ۔ زید اللہ کے نبی کا لے پالک بیٹا ہے، جس نے اپنی غلامی کو اپنی آزادی پر ترجیح دی، باپ چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر کے نبی کی غلامی میں زندگی گزار دی، حضور نے اپنا لے پالک بیٹا بنا دیا۔ دین کا تقاضا آیا، اللہ کے نبی نے اپنے لے پالک بیٹے کو کھڑا کیا۔ قربانی گھر سے چلے گی، اپنے لے پالک بیٹے کو کھڑا کیا۔ حضور جانتے ہیں کہ زید کی بچی زینب بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، درمیان میں جعفر ہے، جعفر کو کھڑا کر دیا۔ 15 سال کے بعد جعفر مدینے میں آیا ہے، 15 سال کے بعد۔ مکے سے اللہ کے نبی نے جعفر کو حبشہ کے تقاضے پر بھیجا تھا، اور سن ہجری 6 میں حضرت جعفر جب مدینے میں آئے، اللہ کے نبی حضرت جعفر کے آنے پہ خوش ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے، جعفر کی پیشانی کو بوسہ دیا، جعفر تیرے آنے نے بہت خوش کر دیا۔ جیسے فاطمہ کے دونوں لالوں سے نبی کو محبت تھی، ایسے جعفر کے تینوں بچوں سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی اس جعفر کو کھڑا کر رہے ہیں، اس کے 3 معصوم بچے ہیں، 27 سال کی جعفر کی بیوی ہے، 33 سال کی جعفر کی عمر ہے، 15 سال دین کی محنت پر لگا کر آیا ہے، ابھی سال پورا نہیں ہوا، اللہ کے نبی جعفر کی تشکیل کر رہے ہیں۔ جعفر کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن رواحہ پر نظر پڑ گئی، عبداللہ ابن رواحہ تو کھڑا ہو جا، مدینے کا سب سے بڑا تاجر ہے، 3 بیوی کا شوہر ہے، 3 بیوی بیوہ ہو جائے گی، بڑا تاجر ہے، اس کی 27 سالہ بیوی بیوہ ہو جائے گی، 3 معصوم بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے جعفر کا گھر اجڑ جائے گا، اپنا لے پالک بیٹا جب دنیا سے جائے گا، اس کی معصوم بچی یتیم ہو جائے گی۔ لیکن قربان جائے کالی کملی والے، تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر آقا نے اپنا گھر نہیں دیکھا، آقا نے اپنا خاندان نہیں دیکھا، آقا نے اپنے چہیتے صحابہ نہیں دیکھے، آقا نے دیکھا تو ہم گنہگاروں کو دیکھا، آقا نے دیکھا تو ہم اپنی امت کو دیکھا کہ امت کا ایک فرد جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو کھڑا فرمایا اور صحابہ کے درمیان میں 3000 کی جماعت بنائی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ زید پہلے امیر ہوں گے، اور یہ قبول ہو جائیں گے تو جعفر امیر ہوں گے، اور یہ قبول ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے، اور جب یہ تیسرا بھی قبول ہو گیا تو اس وقت مسلمان جو ہے اللہ کے راستے میں مشورے سے چوتھا امیر طے کر لے ہوئے۔ ایک یہودی ساری بات کو سن رہا تھا، اس نے جا کر جو ہے محلے میں کہا یہ تینوں ضرور جو ہے واپس نہیں آئیں گے۔ محلے میں خبر پہنچ گئی، گھروں میں خبر پہنچ گئی، زید کی گھر والی پر کیا گزر رہی ہوگی، جعفر کی گھر والی پر کیا گزر رہی ہوگی، عبداللہ ابن رواحہ کی بیویاں کیا سوچ رہی ہوگی۔ لیکن یہاں دین کے تقاضے ہیں، نبی کا دین چمک جائے، ہماری جان کیا چیز ہے، ہمارا مال کیا چیز ہے، ہماری جوانی کیا چیز ہے، ہماری عورتیں کیا ہے، ہمارے بچے کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا دین مٹ رہا ہو، ہماری عورتیں بیوہ ہو سکتی ہے، ہمارے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، ہمارے کھیت اجڑ سکتے ہیں، ہمارے باغات اجڑ سکتے ہیں، ہمارے خاندان لگ سکتے ہیں، نبی کا دین اجڑ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ جب گھر سے چلے ہوں گے میرے بھائیوں، ان کے جذبات کیا ہوں گے، ان کی دلوں کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی عورتیں کیا سوچ رہی ہوگی، ان کے معصوم بچوں کے آنسوؤں کا کیا ہوتا ہوگا۔ جب جعفر گھر سے چلے، اللہ کے راستے میں پہنچ گئے، زید کا پہلا موقع ہے، حضرت زید شہید ہوئے میرے بھائیوں، مسجد نبی میں اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے، آپ کی آنکھوں سے زاروں کا طرح آنسو شروع ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پیارے صحابہ کی ساری جو ہے اردن کی خبروں کو اللہ نے مسجد نبی تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں فرمایا زید اللہ کے دین کی خاطر قبول ہو گیا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی شروع ہو گئی۔ چھوٹی بچی زینب آج یتیم ہو گئی، جس سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی خطبہ دیتے صحابہ کے درمیان میں، حضرت زینب آ جاتی تو آپ خطبہ چھوڑ کر آگے سے اس بچی کو اٹھا کر اپنی گود میں لیتے اور خطبہ دیتے۔ اس بچی سے بڑی محبت ہے، لیکن امت سے بھی بڑی محبت ہے۔ زینب یتیم تو ہو سکتی ہے، امت جہنم میں جائے گوارا نہیں ہے۔ جعفر کی باری ہے، جعفر آگے بڑھ رہا ہے، امارت لے کر آگے بڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت جعفر کے سامنے شیطان آ گیا، شیطان نے یاد دلایا جعفر تو کہاں آگے بڑھ رہا ہے، تجھے پتہ آگے کیا ہے؟ آگے شہادت ہے، آگے تیری بیوی کا بیوہ ہونا ہے۔ تجھے اپنی بیوی یاد نہیں آتی؟ تجھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے یاد نہیں آتے؟
تیرا عبداللہ، تیرا عون، تیرا محمد یتیم ہو جائے گا۔ جعفر تیری 27 سالہ بیوی اسما بیوہ ہو جائے گی۔ جعفر تجھے اپنا گھر یاد نہیں آتا؟ حضرت جعفر نے دیکھا یہ شیطان ملعون لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، یوں کہا اب تو یہی دھن ہے کہ نبی کا دین دنیا میں چمک جائے، جعفر کا گھرانہ چاہے دنیا میں برباد ہو جائے۔ بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، نبی کی امت جہنم میں جائے گوارا نہیں۔ جعفر آگے بڑھے، دائیں ہاتھ قبول ہوا، بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا، بائیں ہاتھ قبول ہوا، سینے سے چمٹایا، اپنی حیات میں اسلام کو ذلیل ہونے نہیں دیا۔ اگلے حصے میں 80 زخم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردن کی دوسرا زخم، دوسرا غم اللہ کے نبی کو مسجد نبی میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اردن کی کارگزاری مسجد نبی میں پہنچائی۔ صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ جعفر کی خبر کو سن کر اللہ کے نبی اور بے چین ہوئے۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے زاروں قطر آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان سے تیز تیز چلے، جعفر کے گھر پہنچے۔ جعفر کے بچے ماں نے نہلا کر ابھی آنگن میں کھیلنے کے لیے چھوڑا ہے، آٹے میں پانی ڈال کر روٹی کی تیاری کر رہی ہے، بچوں کو باپ کی یاد آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل جعفر، اے جعفر کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ جب حضور آتے تھے جعفر کے گھر، بچے دوڑ کر حضور کے سینے سے لپٹ جاتے تھے۔ آج معاملہ الگ ہے، اللہ کے نبی کے سلام میں رکت ہے، اللہ کے نبی کے سلام میں آنسو ہے۔ دونوں ہاتھ پھیلا کے اللہ کے نبی بیٹھے، تینوں بچے آ کر نبی کے سینے سے لپٹے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطر آنسو بہ رہے ہیں، ہچکیوں کی آواز گھر میں پہنچ گئی۔ اسما جو جعفر کی بیوی نے پردے میں سے دیکھا کہ کوئی حال پیش آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، کوئی خبر میدان کارساز کی آئی ہے۔ حضور جعفر زخمی ہو تو سنا دو، حضور جعفر بیمار ہو تو سنا دو، کیا جعفر کی خبر آئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، اسما اللہ کے فیصلے میں راضی ہو جا، صبر کر لے۔ اتنا کہنا تھا، سمجھ گئی، اور یوں سنتے ہی ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گری ہے۔ 27 سال کی بچی بیوہ ہوئی ہے اور 3 معصوم بچے یتیم ہوئے ہیں۔ دین ہم تک ایسے نہیں آیا میرے بھائیوں، بڑی قربانیوں سے آیا۔ وہ بھی مکان بنا لیتے، وہ بھی گھر سنوار لیتے، وہ بھی سواریاں بسا لیتے، ملک شام کو بسا لیتے، مدائن کے خزانے جمع کر لیتے اور دنیا کے ملکوں میں اپنے عیش و آشائش کے لیے اپنی چیزیں بسا لیتے۔ خدا کی قسم میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بات نہیں کرتے، ہم بھی پتہ نہیں کسی جہالت کے کھڈے میں پڑے ہوتے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، ان بچوں کی یتیمی کی اور ان عورتوں کی بیوگی کی اور ان جوانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں اپنے نبی کا دین اسلام عطا فرمایا ہے، ان کی قربانیوں پر ہم تک پہنچا ہے، اور یہ امانت ہے، ہم قربانیاں دیں گے، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے خاندانوں میں دین منتقل ہوگا۔ ورنہ میرے بھائیوں حالات بڑے تنگ ہیں، ایمان اعمال کے حالات بڑے تنگ ہیں۔ پونا کے ایک بچے نے اپنے اسٹیٹس پہ رکھا ہے کہ میرا نام مسلمان، میرے باپ کا نام مسلمان، میرے دادا شیخ الحدیث تھے، میرے دادا حدیث کی کتاب پڑھاتے تھے، میرا مذہب ناستک ہے، میں ناستک ہوں، میں لادین ہوں۔ اے موج تلاتن، کچھ ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی طوفان کا ساحل سے نظارہ کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ ان کے یہاں ہے، یہ اس ملک میں ہے، یہ اس شہر میں ہے، یہ اس بستی میں ہے۔ امت کہاں چلی گئی؟ امت کہاں چلی گئی؟ ہمیں امت بنایا تھا میرے بھائیوں، ہمیں علاقوں میں نہیں بانٹا تھا، ہمیں خاندانوں میں نہیں بانٹا تھا، ہمیں برادری میں نہیں بانٹا تھا، ہمیں میرے بھائیوں طبقات میں نہیں بانٹا تھا، ہمارے نبی نے ہمیں امت بنایا تھا۔ سلمان منا آلی بیت، سلمان فارس سے آئے، سلمان شہزادے تھے، نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے، سلمان تو فارس سے آئے تھے۔ نبی یوں کہہ رہے سلمان منا آلی بیت، سلمان تو اہل بیت میں سے ہے۔ ایک ایک کو نبی نے سینے سے لگایا، اللہ کے نبی نے امت بنائی۔ آج میرے بھائیوں، امت کے ملکوں کے حالات کو، ایمان اعمال کے حالات کو سن کر ہماری پیشانی پہ بل نہیں آئے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ہمارا سینہ نرم نہ ہو، ہم میرے بھائیوں عزائم و یادیں نہ کریں، ہم تہجد میں اٹھ کر امت کے لیے تو آنسو نہ بہائے، اور میرے بھائیوں امت چمک جائے تو کیسے ہوگا میرے بھائی؟ اس لیے ہم سب میرے بھائیو آج توبہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی کی امانت کے
بارے میں ہم سے جو چوک ہوئی ہے، اور ہم نے جو میرے بھائیوں آج تک دین کے بارے میں اور دین کے تقاضوں کے بارے میں جو روگردانی کی ہے اور پیٹ پھیر کے چلے ہیں، اور ہم کو اپنے تقاضے محبوب ہوئے ہیں، نبی کا دین مٹ رہا تھا، ہم کو اپنے تقاضے محبوب تھے میرے بھائیوں، نتیجے میں آج یہ حالت آئی ہے۔ اللہ نے ہمیں جان کی سانس دی، اللہ نے مال کی پائی دی، زندگی کا سرمایہ دیا، ایک نئی زندگی عطا فرما دی۔ آج سچے دل سے اس کے دربار میں آئے ہیں، سچے دل سے توبہ کرنے آئے ہیں، سچے دل سے معافی مانگنے آئے ہیں، اپنے زندگی کے رخ کو بدلیں گے۔ یہ فنا ہونے والی دنیا پر اپنی جان و مال کو لگانے سے اب روکیں گے، اب اپنی جان کی سانس کو، مال کی پائی کو، جوانی کی طاقت کو، زندگی کے سرمایہ کو انشاءاللہ اب سے لے کر موت تک اللہ کے دین پہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی لگائیں گے انشاءاللہ؟ کون کہتا ہے انشاءاللہ اللہ کے دین پہ لگائیں گے؟ اللہ تعالیٰ پورے مجمع کو قبول فرمائے، ہمارے عزائم کو قبول فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ توبہ کر کے زندگی کا رخ بدلے، توبہ کر کے دل کا رخ بدلے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے شیخ قمر الزمان صاحب فرما رہے تھے کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، ڈکیتی کرنے کے زمانے میں بھی آپ نمازی تھے، آپ کے ساتھ میں ڈکیتی کرنے والی پوری جماعت نمازی تھی، بے نمازی کو آپ اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے کے ڈاکو بھی نمازی تھے۔ ایک علاقے میں ڈاکہ ڈالا، ڈاکہ ڈالنے کے بعد مال تقسیم ہو رہا تھا، قافلے میں لوٹا ہوئے لوگ اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ ایک نوجوان علم یعنی للذین پڑھ رہا تھا قرآن کی آیت۔ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ جب قرآن سینے سے نکلتا ہے دلوں کو چیر دیتا ہے۔ یہ ہدی للناس ہے، یہ ہدی للمتقین ہے۔ میرے بھائیوں، فضیل بن عیاض کے کان میں پڑا، فضیل بن عیاض رک گئے، ضرور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وقت آ گیا فضیل کا، آج فضیل توبہ کرتا ہے، آج معافی مانگتا ہے۔ آج سے فضیل بن عیاض اپنے کام کو بدل دے گا۔ تلوار کو توڑ دیا، آپ کے شاگرد دیکھنے لگے، سارے شاگردوں نے استاد پر اپنی تلوار کو توڑ دیا، توبہ کر لی۔ جس کا مال لوٹا تھا فہرست بنائی جاتی تھی، ان تک پہنچائی گئی۔ ایک یہودی کے 4000 دینار تھے، بڑی رقم تھی۔ اس کے پاس گئے، فضیل ابن عیاض معاف کر دے میرے بھائی، میں نے راہ بدل دی ہے، میں نے لوٹے ہوا مال لوگوں کو دے دیا، تیرا مال میرے پاس نہیں ہے، میں اسے ادا نہیں کر سکتا، جو لوٹا ہے معاف کر دے، میری آخرت کا مسئلہ ہے، میری قبر کا مسئلہ ہے۔ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ معافی مانگتا ہے، وہ ناک نہیں دیکھتا، وہ شان نہیں دیکھتا، وہ آن نہیں دیکھتا، وہ خاندان نہیں دیکھتا، میری آخرت میں کیا ہوگا، وہ معافی مانگتا ہے۔ یہودی سے معافی مانگ رہے، اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، فضیل معاف نہیں کروں گا، پھر کیا کرنا ہے کہ تجھے غلامی کرنا پڑے گی، میری خدمت میں رہنا پڑے گا، اور ایک مدت تک خدمت کرے گا، اس کے بعد میں ہم معاف کریں گے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑی شان و شوکت میں رہنے والے آج یہودی کے غلام ہیں، اس کی خدمت کر رہے، اس کے باغیچے میں پانی پہنچا رہے۔ جب میرے بھائیوں آخرت کی فکر ہوتی ہے اور توبہ کی فکر ہوتی ہے اور توبہ اللہ کے قبول کرانی ہوتی ہے، تو پھر آدمی جب حرام سے حلال کی طرف آتا ہے تو پھر دنیا کی راحتوں کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی تنگیوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ فضیل ابن عیاض تنگیوں پہ راضی ہو گئے، خدمت کر رہے، غلامی کر رہے۔ ایک دن یہودی آقا نے کہا، فضیل 4000 دینار میرا قرضہ ہے، میرے بستر کے سرے پہ تکیے کے نیچے وہ دولت رکھی ہے، تو لے آ اور لا کر مجھے دے دے تاکہ تیری غلامی کا قرضہ ادا ہو جائے اور تو آج سے آزاد ہو جائے۔ فضیل ابن عیاض اللہ کا شکر ادا کر کے جلدی سے دوڑے، اس کے تکیے کے نیچے سے تھیلی لائے، تھیلی لا کر یہودی آقا کے حوالے کی۔ یہودی آقا نے تھیلی کو کھولا، اس کی آنکھیں پھٹ گئی اور اس نے فضیل ابن عیاض کو آزاد کرنے سے پہلے کہا کہ فضیل، غلامی کی آزادی تو تجھے ضرور ملے گی، لیکن آزاد ہونے سے پہلے فضیل مجھے کلمہ پڑھا کے جا، اس لیے کہ تیرا دین سچا ہے۔ مسلمان توبہ کرتا ہے نا، تو اس کی توبہ صرف اس کے لیے نہیں، قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی۔ فضیل ابن عیاض کہنے لگے، کیا مطلب؟ کہ دیکھ، تکیے کے نیچے میں نے مال و دولت نہیں رکھی تھی، تکیے کے نیچے میں نے مٹی رکھی تھی، مٹی، یہ مٹی سے بھری ہوئی تھیلی تھی، لیکن میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ آخری زمانے کے نبی کا امتی جب سچی توبہ کرے گا اور سچی معافی مانگے گا اور اس کی توبہ آسمان میں قبول ہو جائے گی،
تو پھر وہ جب مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو اللہ اسے سونا بنائیں گے. میں تیری توبہ دیکھنا چاہتا تھا, تیرا دین دیکھنا چاہتا تھا, تیرا کلمہ دیکھنا چاہتا تھا. میں نے تکیے کے نیچے مٹی رکھی تھی, لیکن تو نے مٹی میں ہاتھ ڈالا, اللہ نے سچا سونا بنایا ہے. تو سچا, تیری توبہ سچی, تیرا دین سچا, تیرا کلمہ سچا, تیرا قرآن سچا, تیرے نبی سچے. کلمہ پڑھا دے تاکہ تیرے ساتھ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کرے ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق مل جائے. توبہ کرنے کے بعد رخ بدلنا نہیں ہے, رخ ہمارا قبلے کی طرف ہے, رخ ہمارا تشکیل والوں کی طرف ہے. اس وقت میں میرے بھائیوں اندر کے سچے ارادے کے ساتھ جو حال ہے وہ حال سوچے نہیں, سارے حالات کا حل, ساری پریشانیوں کا حل, ساری تکلیفوں کا حل خدا پاک کی قسم اللہ کے نبی کے دین کی محنت میں ہے. تمام مسائل کا حل اللہ کے دین کی محنت میں ہے. اگر اس حال میں قرضہ ہو, بیماریاں ہو, بیٹیاں ہو, شادیاں ہو, مسائل ہو, جو ہو, ملکی ہو, ملی ہو, سماجی ہو, انفرادی ہو, اجتماعی ہو, جو پریشانی, اس پریشانی میں ہم کھڑے ہوں گے, اللہ کے دین کے لیے قدم اٹھائیں گے, اللہ کے دین کے لیے چلنا شروع کریں گے, اللہ کے دین کی محنت کے لیے کھڑے ہوں گے, پہلے قدم پر اللہ کی مدد آئے گی. میرے بندے تو میرا کام کر, میں تیرا کام کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں, جس حال میں اس حال میں کھڑے ہو کر ہم عزائم کریں, ارادے کریں, ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہے. خدا پاک کی قسم بہترین ذریعے معاش دعوت کا کام ہے, اللہ سے لینے کا راستہ دعوت کا کام ہے, تذکیر عالم کا نسخہ دعوت کا کام ہے. صحابہ کی پہلی صفحے بھوک سے گر جایا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ نے دعوت کی برکت سے صحابہ کو ملکوں کا, صدیوں کا جمع کیا مال دیا. 1000 سال کی عمریں ہوتی, اتنا مال جمع نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قربانیوں پر دیا ہے. میرے بھائیوں یہ راستہ ہے, یہ راستہ اپنے آخرت اور دنیا کے مسائل کو حل کرنے کا. اس لیے جو ساتھی جس حال میں ہو اپنے مسئلے کو نہ سوچے, آنکھیں بند کرے. توبہ کی حقیقت یہ ہے اپنے رخ کو بدل کر آج ہی سے ارادہ کرے, ہم اللہ کے راستے میں جا کر اپنی توبہ کی جو ہے سچی دلیل اللہ کے سامنے پیش کریں. تیار ہے؟ تیار ہے بھائی انشاءاللہ؟ کھڑے ہو کے بتاؤ کون تیار ہے, جلدی جلدی بتاؤ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آ جاؤ اندر, آ جاؤ, باہر والے بھی اندر آ جاؤ, جا کھڑے ہو جاؤ, جلدی 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 سے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ جلدی سے. کل بھی جنہوں نے نام لکھا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ, جو بستیوں سے تیار ہو گئے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. اب وقت کی گنجائش نہیں ہے, دیر مت کرو. اللہ قبول فرمائے, اللہ بہت قبول فرمائے. اللہ آسان